برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکاری ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گوہر بار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات سن رہے ہیں۔ میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ حضرات اس تفسیر قرآن سے، نیک کام سے اپنے دوست و احباب کو جوڑتے رہیے اور تھوڑی سی محنت کریے تاکہ ہم سب مل کے آخرت کے لیے توشہ اکٹھا کر لیں، آخرت کے لیے نیکیاں اکٹھا کر لیں۔ یہ بونس کے طور پہ ہمارے کام میں آنے والی ہیں۔ یقیناً ہم آج ایک نیکی کریں گے تو یقینی طور پر اس کو ہم میدان محشر میں دیکھیں گے، اور یہ تو ایسی نیکی ہے کہ ایک آدمی کو جوڑو تو نہ جانے کتنے لوگ اس سے جڑتے چلے جاتے ہیں اور ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آج میں نے جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی کا ترجمہ اور اسی کی تشریح اور اسی کی تفسیر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ سب سے پہلے میں اس کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: الذی جعل لکم الارض فراشا۔ اس کا ترجمہ امام عشق محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان اس طرح فرماتے ہیں: الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ ہے، اور وہ ترجمہ ہے جو امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے فرمایا ہے۔ اب میں اس کی لفظی تشریح اور لفظی ترجمہ اور اس کی وضاحت آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، آیت مقدسہ کے اس حصے کی تشریح اور لفظی ترجمہ یہ ہے: الذی اسم موصول ہے، جس سے مراد پروردگار عالم کی ذات مقدسہ ہے، کہ وہ ذات، وہ مقدس ذات، جعل لکم الارض فراشا، کہ جس ذات نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بستر بنایا ہے، زمین کو بستر بنایا ہے۔ تو الذی اسم موصول ہے، اور جعل یجعل جعلن، اس کی تشریح، اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ اس کے معنی آتے ہیں جعل یجعل جعلن کے بنانا، پیدا کرنا، رکھنا،
ڈالنا، گمان کرنا، مقرر کرنا، یعنی 5 میننگ نکل کے آتے ہیں۔ اور لکم الارض لام کے معنی لیے حرف جار ہے، اور کم ضمیر لکم تمہارے لیے۔ الارض یہ زمین، اس کے معنی ہے لغوی معنی زمین کے۔ اور فراشن ایک لفظ آیا فراشن، فراشن کے معنی آتے ہیں بستر کے بچھونے کے، فراشا یفرشو فرشن بچھانا، اور فراشن کے معنی بستر بچھونا جس کو بچھایا جاتا ہے۔ والسماء بناء واو کے معنی اور کے، السماء کے معنی آسمان کے، اور بناء ان کے معنی آتے ہیں عمارت کے، بلڈنگ کے، جس کی جمع آتی ہے ابنیتن۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً آیت مقدسہ کے اس حصے کی لفظی تشریح یہ ہے، واو کے معنی اور انزلہ، نزلہ ینزلو کے معنی آتے ہیں اترنے کے، اور انزلہ کے معنی اتارنے کے۔ اترنا اور چیز ہوتی ہے خود بخود اترنا، اور اتارنا اور چیز ہوتی ہے جس کو اتارنے کے لیے اتارنے والا چاہیے۔ تو انزلہ کے معنی اتارنا، اور من کے معنی سے، السما معنی آسمان، اور ما ان کے معنی پانی۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اس نے پروردگار عالم الذی کی طرف لوٹ رہی ہے زمین۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اس رب قدیر نے آسمان سے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فا کے معنی تو کے، اور خرج یخرج کے معنی آتے ہیں نکلنے کے، اور یہاں پہ آیا اخرجا یعنی نکالنے کے، پیدا کرنے کے معنی میں۔ بی یہ حرف جار ہے، اور ہی ضمیر یہ ارض کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی جس سے نکالا۔ من الثمرات من کے معنی سے، الثمرات یہ جمع ہے ثمرتن کی، اور جس کے معنی آتے ہیں پھل کے، اور ثمرن کے معنی بھی پھل کے آتے ہیں، یعنی ثمرتن کے معنی بھی پھل کے ہیں، ثمرن کے معنی بھی پھل کے ہیں۔ تو ثمرتن کی جمع ہے ثمرات، اور ثمرن کی جمع ہے جس کے معنی اس کے معنی بھی پھل کے ہیں، اس کی جمع ہے ثمارن۔ رزقا لکم رزقن کے معنی آتے ہیں رزق کے، روزی کے، اور آب و دانے کے۔ لکم لام ضمیر، لام معنی لیے، اور کم ضمیر تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون آیت مقدسہ کے اس حصے کا لفظی ترجمہ فا کے معنی تو کے، اور لا معنی نہیں، اور تجعلوا یہ جعل یجعل سے آیا ہے، للہ اللہ کے لیے، اندادم یہ جمع ہے ندن کی، اور ندن کے معنی آتے ہیں نظیر کے اور مثل کے۔ تو اندادم کے معنی آتا ہوا نظیریں، مثلیں، برابر۔ وانتم واو کے معنی اور کے، اور انتم کے معنی تم ضمیر۔ تعلمون یہ علم یعلم علما سے آیا ہے، جمع کا صیغہ، جس کے معنی آتے ہیں جاننے کے۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض، وہ ذات، وہ پروردگار عالم کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بستر بنایا، والسماء بناء اور آسمان کو تمہارے لیے شامیانہ یعنی عمارت بنایا، وانزل من السماء ماء اور اسی آسمان سے تمہارے لیے پانی کو اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم تو اسی زمین سے، جس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بچھایا اور آسمان سے پانی برسایا، اس سے کچھ پھل پیدا فرماتا ہے، کچھ پھل پیدا فرماتا ہے، رزقا لکم تمہارے کھانے کے لیے، تم کھاتے ہو ان کو۔ فلا تجعلوا للہ تو تم اللہ کا مت بناؤ، یعنی اللہ کے لیے مت بناؤ اندادوں، کیا نظیر مت بناؤ، کیا مطلب؟ یعنی اللہ کسی کو بھی اللہ کا برابر والا مت بناؤ، وانتم تعلمون اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا برابر والا کوئی ہو نہیں سکتا، اللہ وہ کچھ کر سکتا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ جو چاہے پروردگار عالم وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کسی کو بھی اللہ کا برابر والا نہ ٹھہراؤ۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کی وضاحت تھی۔ اب اس کی تفسیر کی طرف میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس کی تفسیر کیا ہے؟
جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے، چونکہ عبادت میں تکلیف بھی ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا عبادت سے متعلق چونکہ عبادت میں تکلیف بھی ہوتی ہے، اس لیے حق تعالیٰ نے بندوں کو براہ راست پکارا تاکہ اس پکارنے کی لذت سے عبادت کی مشقت بھول جائیں، جو عبادت میں تکلیف ہوتی ہے وہ بھول جائیں، جو پروردگار عالم نے پچھلی آیت کے اندر فرمایا تھا یا ایھا الناس اعبدوا، وہیں سے متعلق ہے، وہیں سے تعلق ہے اس تفسیر کا۔ اور سمجھیں کہ عبادت ایسی پیاری چیز ہے کہ جس کی برکت سے ہمارے پیارے پروردگار عالم نے ہم کو پکار لیا، اگر ہم جان بھی قربان کر دیں تو اس پکارنے کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اور کیسے پکارا کہ اے بھولنے والو انسانوں، اے بھولنے والو انسانوں، تم دنیا میں آ کر ہمیں بھول گئے مگر ہم تمہیں نہ بھولے۔ سبحان اللہ، پروردگار عالم کو ہم بھول چکے ہیں، انسان بھول چکا ہے۔ کیوں؟ عالم اربع میں عہد کر کے آیا تھا، رب نے فرمایا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب انسان نے یک زبان ہو کے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں اے پروردگار عالم تو ہمارا رب ہے۔ لیکن وہاں تو اس نے اقرار کر لیا کہ تو ہمارا رب ہے، لیکن یہاں آ کے بھول گیا۔ آپ دیکھتے ہیں اگر بھولا نہ ہوتا تو کیا سب لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ اگر بھولا نہ ہوتا تو سب لوگ اللہ وحدہ لا شریک کو یکتا نہیں مانتے؟ یقینی طور پر یکتا مانتے، اس لیے کہ وہاں کہہ کے آئے تھے کہ تو ہمارا پالن ہار ہے، تو ہمارا پالنے والا ہے، تو ہمارا مالک ہے، اور یہاں خود مالک بن بیٹھے۔ یہاں ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا مصطفیٰ کا، لیکن ہم نمازیں نہیں پڑھتے۔ ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا لیکن مصطفیٰ کے نقش قدم پر نہیں چلتے، تو گویا کہ ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم بھول چکے ہیں۔ عالم اربع میں اپنے رب سے وعدہ کر کے آئے تھے لیکن یہاں آ کے بھول گئے، لیکن پروردگار عالم ہمیں نہیں بھولا اور نہ وہ کبھی بھولے گا، اور ہم کو بار بار وہ پکار رہا ہے، ہم کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ تم ہمیں بھول چکے ہو لیکن ہم تمہیں نہیں بھولے ہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسانوں، تم دنیا میں آ کر ہمیں بھول گئے مگر ہم تمہیں نہ بھولے، آؤ اب بھی وقت ہے، اپنے اس رب کو پوجو جس نے ہر وقت تمہارا خیال رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اپنی بندگی کو یہاں تک ظاہر کرو کہ تم فنا فی اللہ ہو کر ما سوا اللہ سے علیحدہ ہو جاؤ، جس سے تم کو متقی کا خطاب مل جائے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے قلب کو زمین بنایا اور اس کی طرف اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرح سایہ دینے والا مقرر کیا۔ اس آسمان نبوت سے تمہارے قلب کی زمین پر قرآن کا پانی برسایا، جس سے ہدایت اور تقوی اور نور اور رحمت اور شفا اور برکت، نیک بختی، نجات، قرب الہی، صلاح اور کامیابی اور حکمت اور علم اور آداب اور اخلاق اور عزت اور غنا کے پھل پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ، لہذا تم ان دلوں سے ما سوا اللہ کی محبت نکال ڈالو، یعنی اللہ کے علاوہ اپنے دلوں سے ہر چیز کی، ہر شخص کی محبت کو نکال کے باہر کر دو۔ تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رہنی چاہیے۔ اپنے دلوں کو صرف رب کی تجلی گاہ بناؤ۔ جب ہم تمہارے ہیں تو تم بھی ہمارے ہو جاؤ۔ رب فرماتا ہے ہم تمہارے ہیں، ہم تم کو نہیں بھولے تو تم بھی ہمارے ہو جاؤ، تم ہمارے کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ خیال رہے کہ آسمان ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ آسمان کیا ہے؟ ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ حضور کی نبوت اور رحمت عالمین کو محیط ہے، یعنی پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی عالم ہو اور عالم کا کوئی بھی عالم کی کوئی بھی شے ہو، ہر اس کے لیے رحمت بنا کر کے ہم نے بھیجا ہے۔ یعنی پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم جس چیز کے رب ہیں اس چیز کے لیے تم رحمت ہو، کسی ایک خطے کے لیے یا کسی ایک قوم کے لیے یا کسی ایک چیز کے لیے تم رحمت نہیں ہو۔ یعنی جس طرح ہم ہر چیز کے رب ہیں، مالک ہیں، اسی طرح تم ہر چیز کے لیے، ہر خطے کے لیے تم رحمت ہو۔ تو حضور کی نبوت اور رحمت سارے عالموں کو گھیرے ہوئے ہے، محیط ہے۔ آسمان دینے کے لیے ہیں، زمین لینے کے لیے ہیں۔ حضور دینے والے داتا ہیں، ہم لینے والے بھکاری ہیں۔ سبحان اللہ، بغیر آسمانی مدد کے زمین سے تخم نہیں اگتا،
جب تک کہ آسمان کی مدد شامل حال نہ ہو زمین سے بیج پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضور کی نگاہ کرم کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، آسمان تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے امام عشق و محبت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کیا مطلب؟ اگر آپ کو اپنی نیکیوں کو مقبول کرانا ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو، اگر آپ کو مقبول ہونا ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ۔ مصطفیٰ کی بارگاہ سے سگنیچر ہو گئے، آقا کے سائن ہو گئے، تو یقین جانو کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ مقبول ہو گئے، آپ کی نیکی مقبول ہو گئی، آپ کی دعا مقبول ہو گئی، آپ کی توبہ مقبول ہو گئی۔ اور آپ کتنے ہی گڑ گڑاتے رہو ڈائریکٹ، قسم خدا کی نہ آپ کی نماز قبول ہو ڈائریکٹ، نہ آپ کی دعا قبول ہو، نہ آپ کی کوئی چیز قبول ہو، جب تک کہ آپ مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچیں گے، مصطفیٰ کے سگنیچر ہوں گے، سائن ہوں گے، تب جو ہے آپ کی ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو مقبول کر لیا ہے، مقبول کر کے بھیجا ہے، تو جو مقبول چیز کی بارگاہ میں جو چیز پہنچے گی وہی چیز مقبول ہونی ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، یہاں مقبول نہیں تو ہوگی تو وہاں مقبول نہیں ہو سکتی۔ یہ امام عشق محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے عقیدہ پیش کیا ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، کوئی مخلوق حضور کی شان تک نہیں پہنچ سکتی۔ آسمان دور رہ کر زمین کو ہر طرح کا فیض دے رہا ہے، حضور مدینے میں جلوہ گر رہ کر کونین کو فیض دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حکایت، ایک بڑی پیاری حکایت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دن حساب و کتاب کا واعظ فرمایا، جس سے کہ لوگ چیخیں مار کر رونے لگے۔ اسی حال میں حضرت ابو الحسن نوری وہاں سے گزرے اور فرمایا، اے شبلی، اللہ کے بندوں کو اتنا پریشان کرتا ہے، قیامت کا حساب بہت دراز ہوگا۔ اس کا لب لباب صرف یہ دو باتیں ہیں کہ فرمایا جائے گا کہ من ترا بودم تو کرا بودی، یعنی اے بندو ہم تو تمہارے تھے، تم کس کے تھے؟ خدا بندہ تو اپنے فضل سے ہم کو اپنا بنا لے۔ سبحان اللہ۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ وہ پروردگار عالم، وہ ذات کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بستر بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت شامیانہ بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تو اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کے لیے پیدا فرمائے، فلا تجعلوا للہ، تو تم مت بناؤ اللہ کا، اللہ کے لیے اندادا نظیریں، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، سب کچھ جانتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود تم غلطیاں کرتے ہو، بتوں کو پوچھتے ہو، اس کو پوچھتے ہو، اس کو پوچھتے ہو۔ اللہ کے علاوہ تم کسی کو نہ پوجو، عبادت کا مستحق وہ پروردگار عالم ہے۔ اسی پہ میری تقریر ختم ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ ہمارے اس بیان کو، ہماری اس تفسیر کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔